السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری کشمیر کے خوفناک جنگل کے بارے میں ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ کشمیر کے ایک دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام دابکان تھا۔ یہ گاؤں سرسبز و شاداب وادیوں، بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ مقامی لوگ اس گاؤں کو بہت مقدس سمجھتے تھے، مگر اس گاؤں کے بارے میں ایک خوفناک کہانی بھی مشہور تھی۔ وہ کہانی ایک پرانے جنگل کے بارے میں تھی جو گاؤں کی شمالی کنارے پر واقع تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جنگل رات کے اندھیروں میں جن اور بھوتوں کا مسکن بن جاتا ہے۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی، درختوں کے سائے ایک دوسرے میں گم ہو جاتے، اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے وہاں کچھ غیر مرئی چیزوں کو دیکھا ہے۔ مگر گاؤں کے لوگ اس جنگل کے قریب جانے سے ہمیشہ کتراتے تھے۔ لیکن ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا احمد، جو بہت ہی جرأت مند اور بے خوف تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوف کو خود پر حاوی ہونے نہیں دے گا۔ احمد کا دل ہمیشہ سے عجیب و غریب چیزوں کی جانب مائل ہوتا رہتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ اس گاؤں میں چھپے ہوئے رازوں کو کھوجنا بہت ضروری ہے۔ ایک شام احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کی سیر پر جائے گا۔ اس نے اپنے دوست علی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن علی خوف کے مارے جانے کو تیار نہیں تھا۔ علی کا کہنا تھا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس جنگل میں جانے سے تمہیں کچھ اچھا نہیں ملے گا۔ لیکن احمد نے علی کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، اور رات کے وقت وہ اکیلا ہی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچتے ہی احمد کو ایک عجیب سی خاموشی کا سامنا ہوا۔ وہاں کوئی اور آواز نہیں تھی، جیسے تمام دنیا ساکت ہو چکی ہو۔ درختوں کے سائے اتنے گہرے اور ڈراؤنے تھے کہ احمد کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کی گہرائی میں قدم بڑھاتا رہا، لیکن جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، ایک اچانک سرد ہوا کا جھونکا آیا جو اس کی ہڈیوں تک پہنچ گیا۔ اتنے میں اچانک اس کے سامنے ایک غیر مرئی سایہ ظاہر ہوا۔ یہ ایک سفید روشنی کی طرح تھا، اور اس میں ایک بھاری پراسرار آواز گونج رہی تھی۔ احمد نے خوف کے باوجود اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ کچھ راز بتائے گا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، اور احمد بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سایہ ایک کھنڈرات میں جا کر غائب ہو گیا۔ احمد نے سوچا کہ یہ جگہ کچھ عجیب ہے، اور یہاں کچھ تو ہوگا جو اس نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ اچانک اس نے ایک نرم سی آواز سنی، جو شاید کسی نے اس سے بات کی ہو۔ اس نے کہا، کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ وہ آواز بہت مدھم تھی، لیکن پھر بھی احمد نے اسے سن لیا۔ اس آواز کے پیچھے ایک شکل ابھری۔ یہ ایک لڑکی تھی جس کے چہرے پر عجیب سی مٹی اور خون کی لکیریں تھیں، اور اس کے جسم پر سفید کپڑے لٹک رہے تھے۔ احمد خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک تجسس تھا جو اسے اس لڑکی کے قریب لے آیا۔ اس لڑکی نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، بس تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ احمد نے سوال کیا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام مریم تھا، اور وہ کئی دہائیوں سے اس جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ اس کی موت ایک افسوسناک حادثے میں ہوئی تھی، جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ کشمیر کے ایک گاؤں جا رہی تھی، اور ایک خوفناک طوفان نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کا جسم بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے خود کو اس جنگل میں پھنسا ہوا پایا۔ مریم نے کہا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میرا جسم اب بھی اس جنگل میں دفن ہے، مجھے سکون کے لیے اس کا دفن ہونا ضروری ہے۔ احمد نے مریم کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس نے مریم سے کہا کہ وہ اسے اس جگہ کی نشاندہی کرے جہاں اس کا جسم دفن تھا۔ مریم نے احمد کو ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ درخت وہاں ہے جہاں تمہیں کچھ مختلف محسوس ہوگا۔ احمد نے اس درخت کی طرف قدم بڑھایا، اور جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، ایک خوفناک آواز گونجی، جیسے کوئی کچھ پکار رہا ہو۔ احمد نے نظر دوڑائی، اور درخت کے نیچے ایک گہرا کھڈا نظر آیا۔ اس کھڈے میں ایک ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا، جیسے کسی کی مدد کی درخواست کر رہا ہو۔ احمد نے ہمت جٹائی اور اس ہاتھ کو پکڑ کر کھڈے میں جھانکا۔ وہاں مریم کی لاش دفن تھی۔ احمد نے فوراً زمین کھودنی شروع کی، اور جب اس نے لاش کو نکالا، مریم کی آنکھوں میں ایک سکون کی جھلک آئی۔
اس کے جسم کا خون تھم چکا تھا اور اس کا چہرہ ایک مسکراہٹ سے جگمگا رہا تھا۔ مریم نے کہا، شکریہ احمد، اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد احمد وہ جگہ چھوڑ کر گاؤں واپس آیا۔ اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایسی مخلوق سے مل چکا تھا جو اب سکون کی حالت میں تھی۔ اس کے بعد احمد نے گاؤں والوں کو اس کی کہانی کے بارے میں بتایا، اور اس دن کے بعد جنگل میں خوف کی کہانیاں کم ہو گئیں۔ لیکن احمد کبھی نہیں بھول سکا کہ اس نے ایک بھوت سے دوستی کی تھی اور ایک روح کو سکون دیا تھا جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں زندہ رہیں گی۔